واجب التکریم رفقائے کرام، برادرم فیاض صاحب ایک طرف کاروبار کا افتتاح کر رہے ہیں، دوسری طرف افطاری کا اہتمام کیا۔ کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت دے۔ یہ کاروبار جس کے بارے میں عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ نماز وغیرہ ہمارا فرض ہے، یہ ہمارا پیشہ ہے، قرآن مجید اللہ کے رسول علیہ السلام کے نقطہ نظر سے دین و دنیا کی یہ تفریق بالکل شرک ہے۔ یہ کوئی بات نہیں کہ دنیا کے کام الگ ہیں، دین الگ ہے۔ سب سے بڑا کارنامہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انجام دیا اور جس کا علامہ اقبال نے ذکر کیا، وہی آپ کی سب سے بڑی نعت ہے، از کلید دین درے دنیا کشاد، کہ دنیا کے کاموں کے دروازے حضور نے دین کی کنجی سے کھولے، دنیا چھڑائی نہیں۔ ایسے بڑے رہبر آئے جنہوں نے لوگوں کو راہب بنا دیا، بھکشو بنا دیا، غاروں میں لے گئے، جنگلوں میں، مگر ایسا رسول علیہ السلام جس نے کہا کہ دنیا کے کام پورے انہماک اور دلچسپی اور سرگرمی سے سر انجام، مگر یہ کام کرتے ہوئے اپنے اداروں کا تقدس اسی طرح بحال رکھو جس طرح مسجد کا تقدس۔ مسجد میں جیسے تم جاتے ہو کس طرح داخل ہوں، وضو کیسے کریں، کیا وہ کام ہے جس سے وضو کی نماز خراب ہے، اسی طرح اپنے کاروبار کے بارے میں جو اللہ رسول نے ہدایتیں دی ہیں ان کا خیال رکھ کے کاروبار کرو۔ تو یہ دنیا کمانا نہیں، ابتغاء فضل اللہ، قرآن کا لفظ ہے اللہ کا فضل تلاش کر رہا، اور اس کی قدر اللہ کا اتنی بڑی ہے کہ سورہ جمعہ میں آپ دیکھیں اللہ فرماتا جب اذان ہو جائے کاروبار چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف بھاگاؤ، مگر جب نماز ختم ہو جائے فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، بکھر جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ جیسے مسجد میں آئے تھے فرمایا اسی طرح پھیل جاؤ زمین میں اور جا کر روزی تلاش کرو، یہ اللہ نے تمہارے لیے فضل بکھیر دیا۔ اور سورہ المزمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے ساتھی آدھی رات، تہائی رات، 2/3 رات جاگتے تھے، نفل پڑھتے تھے۔ اللہ نے فرمایا مجھے علم ہے کہ تم میں سے بیمار بھی ہوں گے، جہاد کی سبیل بھی کریں گے، اور تیسری کیٹیگری یہ فرمائی جو فیاض اور آپ کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ ہوں گے وآخرون یبتغون من فضل اللہ، وہ روزی تلاش کریں گے۔ روزی تلاش کرنے والے مجاہد اور بیمار، ان تینوں کا خیال کر کے اللہ نے فرمایا اب اتنی لمبی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، فقرأوا ما تيسر منه، آسانی سے جو ہو جائے وہ پڑھ لو تہجد، مگر یہ کام اہم ہے جہاد کا، بیماروں کی خبرگیری کا اور روزی تلاش کرنے کا۔ تو یہ روزی تلاش کرنا بالکل اتنا دینی کام ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی فضیلت نے فرمایا تاجر الصدوق الامین، جو تجارت پیشہ آدمی سچ بولتا ہے اور امانت داری سے کام لیتا ہے، مان نبیین و صدیقین، اللہ ہوگا وہ نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اس لیے یہ بالکل عبادت ہے، کوئی پیشہ نہیں ہے، مگر خیال صرف یہ رکھنا ہے کہ اس میں پڑھ کر ہم اللہ کو نہ بھول جائیں۔ سورہ النور میں اللہ کہتا ہے مومن تجارت کرتا ہے، خرید و فروخت کرتا ہے، لا تلہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، مگر جب اللہ کی یاد کا وقت آتا ہے نماز اس طرح گاہکوں کو چھوڑ کر کھڑا ہوتا ہے جیسے اس کو خرید و فروخت کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ کہتا ہے گاہک دیکھے جائیں گے، اذان ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے وہ تجارت ہے جو عقیدہ ہے کہ ایک مومن کے کرنے کا کام ہے۔ صرف ایک بات یاد دلاؤں گا آپ کو کہ ہم نے اب افطاری کرنی ہے، میں اس کو عیاشی کہوں گا کہ کھائیں گے پیئیں گے طرح طرح کے کھانے، مگر یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے 3 بار فرمایا واللہ لا یومن واللہ لا، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اس میں ایمان نہیں۔ بہت ڈر ہے کہ رسول اللہ کی بات تو ویسے ہی یقینی ہے، قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اللہ کی قسم مومن نہیں۔ لوگوں نے فرمایا اللہ کے رسول کون ہے؟ فرمایا الذی یشبع وجار جائع الی جنبہ، جو خود پیٹ بھر کر کھاتا ہے اور اس کے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ بیچارہ بھوکا ہے، مومن نہیں ہے۔ اب اپنے آپ کا جائزہ لیں، ہم سارے کھاتے پیتوں گھروں سے ہیں، ماشاءاللہ افطاری کریں گے، طرح طرح کھانے ہوں گے، مگر کہاں وہ عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ علیہ قاری کہ سوکھے ٹکڑے نصیب ہوتے تھے، وہ بھی پانی میں وہ کر نمک چھڑک کر کھاتے تھے، اور پھر ہوتے تھے کہ مجھے ڈر ہے کہ یار ان ٹکڑوں میں کسی غریب کا حق نہ ہو۔ کوئی ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ بھی میسر نہیں، ان میں اگر مطالبہ کر لیا کہ یہ ٹکڑے کھاتا رہا مجھے یہ بھی ملے۔ تو اسی پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے خطبوں میں بھی کہا کہ بھائی جو افطاری کا مقصد تھا نا وہ تو تھا کہ آپ غریبوں اور مسکینوں کو دیں، وہ اپنے گھروں میں پکائیں کھائیں۔ اب آپ کاروباری لوگ ہی اچھے بھلے جمع ہوتے ہیں، طرح طرح کے کھانے ہیں، مختلف انواع، کچھ کھاتے ہیں کچھ ضائع کرتے ہیں، اور کوئی خیال نہیں کرتے کہ اللہ کے رسول تو فرماتا مومن ہی نہیں ہے وہ لوگ جو آپ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں
اور ان کے پڑوس میں غریب ہوتا ہے۔ تو اللہ توفیق دے، ہم رمضان المبارک میں جو روزے رکھتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے روزے جو رکھوائے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ امیروں کو کم از کم احساس ہو کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ جب 4 پیر بھوکے رہیں گے شام کو اندازہ ہو جاتا ہے بھوک سے کیسے بے قرار بیٹھے ہیں۔ جن غریبوں کو اب بھی نہیں نصیب ہے، 8 پیر میں نہیں کھانا ہے، ان پر کیا گزرتی۔ اسی لیے صدقہ فطر واضح کیا گیا کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے بعد میں آؤ، پہلے غریبوں کی عید کا اہتمام کرو، 2-4 دن پہلے ان کو پیسے پہنچا دو تاکہ وہ مطمئن ہو جائیں کہ ہماری عید اچھی گزرے گی، اب ہمیں گلیوں میں چکر نہیں لگانے پڑیں گے۔ اللہ نے کہا میرے پاس بعد میں آنا، پہلے میرے بندوں کی خبر لو۔ اگر بندوں کی خبر نہیں لیتے میرے پاس آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ نے اگر مال و دولت دیا تو اللہ قرآن میں سے خیر کہتا ہے کہ بری شے کوئی نہیں، بہت اچھی چیز ہے جو اللہ نے دی اور اللہ کا فضل ہے، مگر اللہ کے فضل کا حق ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس کو یہ زیادہ ملا ہے فی اموالہم حق للسائل والمحروم، اللہ کہتا تیری ضرورت سے جو زیادہ ہے اصل میں ان کا حصہ تیرے بھائیوں کا، تو نے ہوشیاری چلاکی سے اگر جمع کر لیا تو ایجنسی بن ان تک پہنچا دے، تجھے ثواب ملے گا، کام ہو جائے گا۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو تعلیم ہمیں دی ہے اس کو اپنے ذہنوں میں راسخ کریں، دلوں میں جگہ دیں اور اپنی زندگیاں اس طرح گزاریں، پھر یقین جانیں آپ کا اپنی دکان میں بیٹھنا ایسے بات ہے جیسے مسجد میں بیٹھتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ۔